بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدار ذہنوں اور دھڑکتے دلوں پر دستک دینے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کا محمد ایوب صابر بیدار قوم ٹی وی پر حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال اور عالمی رہنما۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل بیدار قوم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، علامہ اقبال اور عالمی رہنما۔ اب علامہ اقبال نے سب سے پہلی کتاب جو لکھی وہ شاعری کی کتاب نہیں تھی، وہ تھی کتاب علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد میں انہوں نے اپنا فلسفہ خودی اور اپنا فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا تھا۔ وہ فلاحی ریاست کا تصور اور فلسفہ خودی بعد میں انہوں نے اپنی شاعری میں بھی پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان کا تصور جو ہے 1930 میں پیش کیا خطبہ الہ آباد میں، لیکن فلاحی ریاست کا تصور انہوں نے 1904 میں اپنی سب سے پہلی کتاب جو نثری تخلیق تھی اس میں علم الاقتصاد میں فلاحی ریاست کا تصور پیش کر دیا تھا۔ اب ہم پچھلے کچھ 50 سال کا عالمی سطح کا میں جو حالات و واقعات ہوئے ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 3 ایسے رہنما نظر آتے ہیں، مسلمان رہنما، جنہوں نے اپنے ملک کی اقتصادی حالت بدل دی اور ملک کو ترقی یافتہ ریاست بنا دیا۔ اور کتنی یہ عجیب اور کتنی خوبصورت اتفاق ہے کہ وہ تینوں رہنما علامہ اقبال کی فلسفے سے متاثر تھے۔ ان میں پہلا نام آتا ہے ایران کے رہنما آیت اللہ خمینی کا۔ آیت اللہ خمینی علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ علامہ اقبال نے جو فارسی شاعری لکھی تھی وہ اسے فارسی زبان میں، فارسی ان کی اپنی زبان ہے، اس لیے وہ فارسی میں جب انہوں نے علامہ کے نظریات کو پڑھا، ان کے فکر اور فلسفے کو پڑھا تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور وہی فکر اور فلسفہ انقلاب ایران کی بنیاد بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے لوگ پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے اس رہنما کا، اس شاعر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایران کے انقلاب میں علامہ کے نظریات شامل تھے۔ اور اگر ہم ایران کے حالات دیکھتے ہیں انقلاب سے پہلے تو اس کے حالات وہی تھے جو آج پاکستان کے ہیں۔ وہ ایک مفلوک ریاست بن چکا تھا، مفلوک الحال تھے وہاں کے لوگ، اور جب انقلاب آیا تو پھر ان کا ترقی کا ایسا سفر شروع ہوا اور وہ سر اٹھا کے جینے کا ایسا انداز انہوں نے شروع کیا کہ آج دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی، ان سے اپنی شرائط نہیں منوا سکتی، کیونکہ وہ ایک فلاحی ریاست بن چکے ہیں، ان کی ریاست کی بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں، انہوں نے فلاحی ریاست کی منزل حاصل کر لی ہے، اور اس منزل کا ابتدا جو ہے علامہ کے نظریات سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رہنما جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ملائیشیا کا وزیر اعظم مہاتیر محمد۔ ملائیشیا میں علامہ کی شاعری اور ان کا فلسفہ جو ہے اس کا ملائیشین زبان میں ترجمہ ہو کے وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور مہاتیر محمد علامہ کے نظریات سے بہت پیار کرتے تھے، اور انہوں نے بھی
अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बना दिया। 15 साल के अंदर एक रियासत को उन्होंने एक मफलूकुल हाल रियासत को एक तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील कर दिया। और यहाँ तक कि आज भी उनका जो अगला वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम है, वो भी अल्लामा के नज़रियात से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन मुसलमान रहनुमाओं ने अल्लामा के नज़रियात से प्यार किया, उनके दिल में अल्लाह का खौफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत ऐसी उतरी, और उन्होंने आवाम का खादिम अपने आप को समझ के अपनी रियासत को तरक्की की बुनियाद डाली और रियासत एक फलाही रियासत का तस्वर जो है उसको पूरा किया और अपने मुल्क को फलाही रियासत बना दिया। उसके बाद हम तीसरे रहनुमा की तरफ आते हैं, और वो है तैयब एर्दोगान, तुर्की का रहनुमा। वो भी अल्लामा के नज़रियात से बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि तुर्की में अल्लामा की अलामती कब्र भी जो है वो मौजूद है, और वो भी अपनी ज़ुबान में अल्लामा की किताबों के तर्जमे हुए और वो वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। और तैयब एर्दोगान अल्लामा के अफ़कार से, उनके फ़लसफ़े खुदी से बहुत ज़्यादा मुतासर है। उसने भी जब वो हुकूमत में आया तो तुर्की को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था। उसने अपनी रियासत को एक फलाही रियासत में तब्दील कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि मैंने 3 रहनुमाओं का नाम लिया, तीनों में एक चीज़ मुश्तरक थी, एक नहीं कई चीज़ें मुश्तरक थी। तीनों रहनुमा जो है वो मुसलमान थे, और तीनों ही अल्लामा इकबाल के नज़रियात से भी प्यार करते थे, और तीनों ने अपनी रियासत को एक फलाही रियासत बना दिया। अफसोस, सद अफसोस, हमें अल्लामा इकबाल तो मिला, लेकिन उसके नज़रियात से प्यार करने वाला कोई रहनुमा न मिला। जिस दिन हमें कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई हुक्मरान मिलेगा जो अल्लामा इकबाल के नज़रियात से प्यार करेगा, उनके फलाही रियासत के तस्वर से प्यार करेगा, उनके फ़लसफ़े खुदी से प्यार करेगा, तो उस दिन हमारा मुल्क जो है वो ईरान, तुर्की और मलेशिया की तरह एक फलाही रियासत बन जाएगा। मुझे अफसोस होता है कि हमारे चिराग से लोगों ने अपने घर रोशन कर दिए और हम अपने घर में अंधेरा करके बैठे हुए हैं। जाने ये अंधेरा कब दूर होगा। अब आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल को मैं अपना मुर्शिद कहता हूँ, और मेरी शायरी अल्लामा के फ़लसफ़े के गिर्द घूमती है। तो मैं अपने कुछ अशार पेश करता हूँ एक गज़ल के, आप फ़ैसला करें कि इसमें आपको अल्लामा का फ़लसफ़ा नज़र आता है या नहीं। ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। ज़माने में जो गिराई से दामनगीर होते हैं, ज़माने में जो गिराई से दामनगीर होते हैं, हकीकत में वो दानाई से दामनगीर होते हैं, हकीकत में वो दानाई से दामनगीर होते हैं। जो अज़्मो हौसले से ज़ात को मलबूस करते हों, जो अज़्मो हौसले से ज़ात को मलबूस करते हों, वही किरदार ज़ेबाई से दामनगीर होते हैं, वही किरदार ज़ेबाई से दामनगीर होते हैं। खुदा के रूबरू झुकने की भी जिनको नहीं फुर्सत, खुदा के रूबरू झुकने की भी जिनको नहीं फुर्सत, वही दर दर जबी साई से दामनगीर होते हैं, वही दर दर जबी साई से दामनगीर होते हैं। सरे तस्लीम खम करते हैं जो मौला की चौखट पर, सरे तस्लीम खम करते हैं जो मौला की चौखट पर, वही दिन रात मौलाई से दामनगीर होते हैं, वही दिन रात मौलाई से दामनगीर होते हैं।
میرے اسلاف کے انداز جو خود پر کریں طاری، میرے اسلاف کے انداز جو خود پر کریں طاری، خودی سے اور شناسائی سے دامن گیر ہوتے ہیں، خودی سے اور شناسائی سے دامن گیر ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں یقین رکھتے ہیں اپنے زور بازو پر، جو دنیا میں یقین رکھتے ہیں اپنے زور بازو پر، زمانے میں پذیرائی سے دامن گیر ہوتے ہیں، زمانے میں پذیرائی سے دامن گیر ہوتے ہیں۔ کسی درویش کے حجرے میں سناٹا غنیمت ہے، کسی درویش کے حجرے میں سناٹا غنیمت ہے، فرشتے اس کی تنہائی سے دامن گیر ہوتے ہیں، فرشتے اس کی تنہائی سے دامن گیر ہوتے ہیں۔ جنہیں شمشیر و خنجر کی کھنک بھی شور لگتی ہے، جنہیں شمشیر و خنجر کی کھنک بھی شور لگتی ہے، وہ طبلے اور شہنائی سے دامن گیر ہوتے ہیں، وہ طبلے اور شہنائی سے دامن گیر ہوتے ہیں۔ میں جب اجداد کی تاریخ سے معمور ہو جاؤں، میں جب اجداد کی تاریخ سے معمور ہو جاؤں، میرے جذبے توانائی سے دامن گیر ہوتے ہیں، میرے جذبے توانائی سے دامن گیر ہوتے ہیں۔ جنہیں ہر شخص کا رنج و الم محسوس ہو جائے، جنہیں ہر شخص کا رنج و الم محسوس ہو جائے، وہ دنیا میں مسیحائی سے دامن گیر ہوتے ہیں، وہ دنیا میں مسیحائی سے دامن گیر ہوتے ہیں۔ آپ کی دلپذیر سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی محمد ایوب صابر کو اجازت، اللہ حافظ۔